الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی نے ایسا جانور خریدا کہ جس کے ہاں ولادت ہونے والی تھی قربانی کے لیے، یا قربانی کے لیے ایسا جانور خریدا کہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور جب ذبح کیا تو بچہ برآمد ہو گیا، تو اگر وہ زندہ بچہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بھی ماں کے ساتھ ذبح کر دیا جائے اور گوشت کو صدقہ کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، جو تقسیم کے احکامات ہیں. لیکن اگر کسی نے اس کو ذبح نہ کیا بلکہ اسے رکھ لیا اور کچھ دنوں بعد اسے فروخت کر کے قیمت حاصل کر لی، تو اس کی قیمت سے نفع حاصل نہیں کر سکتے بلکہ قیمت کو بھی صدقہ کرنا لازم ہوگا. اگر کوئی ذبح نہیں کرتا، اس کو فروخت نہیں کرتا بلکہ اسے پال لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ اس کو زندہ صدقہ کر دے. اور اگر کوئی اسے زندہ صدقہ نہیں کرے بلکہ اسے بڑا کر لیتا ہے، مثلا بکری کا بچہ ہے تو 1 سال اس کی عمر ہے کہ اب اس میں قربانی کی جا سکتی ہے، گائے ہے تو اس میں عمر اس کی 2 سال ہے کہ اس میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ اس عمر کو پہنچ گیا. اب اگر یہ شخص چاہے کہ میں اس کو قربانی کے طور پر ہی قربان کر دوں، تو یاد رکھیے اس کی قربانی شرعاً قابل قبول نہیں ہوگی. یہ شرعاً اس کو ذبح کرنا قربانی تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جس نے اس بچے کو پال کر اتنا بڑا کیا اور اب قربانی میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ قربانی کا وجوب جو میرے ذمے میں ہے یہ ساقط ہو جائے، اس پہ لازم ہے کہ ذبح کرنے کی وجہ سے جو اس جانور میں قیمت کی کمی واقع ہوئی ہے وہ قیمت بھی اس کو صدقہ کرنا پڑے گی، اور جو گوشت اس کے پاس ہے اس گوشت کو بھی اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ذبح کے وقت اس طرح بچہ برآمد ہوتا ہے اور اس طرح کا معاملہ کہیں ہو جائے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، اس پہ چھری پھیر دی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور اس کے گوشت کی تقسیم کاری کر دی جائے، تو اس طرح قربانی بھی ہو جائے گی اور جو بچے کا جو حکم تھا اس پر بھی مکمل طور پر شرعی احکامات کے مطابق عمل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.